جنگ میں درعی علاقوں کا زرعی رقبہ سیلاب کی نظر، متعدد محافظات میں 1.5 ماہ سے زندگی مفلوج۔ درعی چناب میں ہڈمرالہ پر پانی کی سطح پھر بلند ہونے لگی، ہڈمرالہ پر مقدار 93,000 کیوسک ہوگی، علاقہ مکینوں کے لیے ایک بار پھر خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ 1.5 ماہ سے یہاں پہ پانی کھڑا ہے، گزرنے کے لیے تنگی ہوتی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ کوئی یعنی کہ یہاں کے انتظام کیے جائیں۔ تقریباً 1.5 ماہ ہو گیا ادھر سے گزرا نہیں جاتا، حکومت کو چاہیے کہ ادھر کچھ کیا جائے۔ ایف بی آر نے ٹیکس گزاروں کو نئے امتحان میں ڈال دیا، 60 دن میں پاسورڈ تبدیل نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی، ہزاروں شہریوں کے آن لائن ٹیکس پر فائل کے پاسورڈز منسوخ، اب آن لائن پروفائل رکھے کھلے گی، نہ انکم ٹیکس ریٹرن جمع ہوگی، ٹیکس گزار پریشان۔ ٹیکس چوری کی روک تھام کے لیے بڑا اقدام، ایف بی آر کو کسی بھی شناختی کارڈ نمبر پر ہونے والی بینکنگ ٹرانزیکشنز کو چیک کرنے کا اختیار مل گیا۔ اسٹیٹ بینک کے بل تعاون سے ٹرانزیکشنز کی تفصیلات ایف بی آر کو فراہم کی جائیں گی۔ مونسون کا 8واں سپیل 14 طبق روشن کرنے لگا، فیصل آباد انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھل گیا، بارش سے شہر پانی، اقبال اسٹیڈیم اور ملکہ علاقے پانی میں ڈوب گئے، سرگودا اور شیخوپورہ روڈ بھی پانی میں گم، جی ٹی ایس چوک سے بھی نکاسی اب نہ ہو سکی، موٹر سائیکل اور گاڑیاں بند ہونے لگیں، تاجر اور مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا، 24 گھنٹوں میں مزید بارش کی پیشگوئی، واسا کا فیلڈ صاف متحرک مشینری فعال کر دی گئی۔ مونسون میں مہنگائی کے بادل کی بھی گرج چمک، چنیوٹ میں کھانا بنانا انتہائی مشکل ہو گیا، مختلف برانڈز کے گھی کی قیمتوں میں 10 سے 16 روپے فی کلو کا اضافہ، گھی 534 سے بڑھ کر 550 روپے کلو کر دیا گیا، آئل کی قیمتوں میں 10 روپے تک اضافہ سامنے آیا، شہریوں کا مہنگائی پہ قابو پانے کا مطالبہ۔ اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ ریونیو ریکوری کے لیے چھٹی کے روز پہ متحرک شازیہ رحمان نے ریونیو افسران اور فیلڈ سٹاف کی میٹنگ بلا لی، جلد ریکوری کے سخت احکامات جاری کر دیے۔ سیاسی جماعتوں کے سربراہان کے لیے مالی گوشوارے جمع کرانا لازم، الیکشن کمیشن کی دی گئی ڈیڈ لائن میں 4 روز باقی رہ کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے ذریعے سے اثاثوں کی تفصیلات جمع ہوں گی، الیکشن کمیشن کے مطابق سالانہ آمدنی اور اخراجات کی تفصیلات شیئر کرنا ہوں گی۔ فیصل آباد میں گاڑیوں کے لگژری نمبرز کا منصوبہ ناکام، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے ایونٹی نمبر پلیٹ منصوبہ شروع کیا، رواں سال کسی شہری نے بھی لگژری نمبر حاصل نہ کیا، منصوبہ ایونٹی نمبرز کی بھاری مالیت کی وجہ سے کامیاب نہ ہوا۔ چک جھمرا پی پی 98 میں ضمنی الیکشن کی گہما گہمی عروج پر پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر رانا فراز انیس کی کارنر میٹنگ میں شرکت، کارنر میٹنگ جلسے میں تبدیل ہوگی، رانا فراز انیس نے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مل کر الیکشن لڑنے کی پالیسی کے مطابق ٹکٹ پی پی 98 میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حق بنتا ہے۔ سابق وفاقی وزیر ہمایوں اختر خان اپنے انتخابی حلقے میں پہنچ گئے، نیستان میں تانلے والا میں امیدین سے ملاقاتیں، کسانوں اور سماجی شخصیات سے بھی ملے، ہمایوں اختر فوت شدہ افراد کے گھر بھی پہنچے، مرحومین کے اہل خانہ سے تعزیت اور فاتح خانے کی۔ پاکستان سنی تحریک کے وفد کی وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ سے ملاقات، وفد کی قیادت ڈویژنل صدر پروفیسر پیر میاں آصف رضا قادری نے کی، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل حافظ محمد امجد اور دیگر بھی موجود تھے۔ ماہ ربیع الاول کا چاند نظر نہیں آیا، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 ستمبر کو ہوگی، چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا اعلان، کہا کہ کسی بھی شہر سے چاند دیکھنے کی شہادت موصول نہیں ہوئی، یکم ربیع الاول 26 اگست بروز منگل کو ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ماہ مقدس کی آمد، ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کی زیر صدارت اہم استاد، تمام سرکاری محکموں کے افسران کی شرکت، جلوس روٹس کی صفائی، بجلی کی بلا تعطل فراہمی کی ہدایت۔ فیصل آباد میں دانش فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام استقبال ربیع الاول کے حوالے سے تقریب، ضلع کونسل چوک میں شمعیں روشن کی گئی، تقریب کی صدارت علامہ محمد عدنان فاروق نے کی، دانش فاؤنڈیشن کے اسٹاف سمیت شہریوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔
کمالیہ میں استقبال ربیع الاول کا جلوس برآمد استقبال ربیع الاول کا جلوس جامع مسجد نوری محلہ فاضل دیوان سے نکالا گیا۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تعداد میں شرکت، مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں بلند۔ نت نئی اور لش پش کرتی گاڑیوں کے شوقین فیصل آبادیوں کے لیے خوشخبری۔ پاک ویلز نے گٹوالا کمرشل ہب میں کار میلہ سجا دیا۔ خوبصورت گاڑیاں شوقین افراد کی توجہ کی مرکز بن گئیں۔ شہر کی بڑی تعداد میلے میں امڑ آئی، کوئی گاڑی بیچنے تو کوئی خریدنے کا خواہش مند۔ ریجنل سیلز مینیجر فراز آصف نے کہا کہ پاک ویلز کی جانب سے ہر 3 ماہ بعد میلہ لگتا ہے۔ جنگ جھمرا پی پی 98 میں ضمنی الیکشن کی گہما گہمی عروج پر پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر رانا فراز انیس کی کارنر میٹنگ میں شرکت۔ کارنر میٹنگ جلسے میں تبدیل ہوگی۔ رانا فراز انیس نے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مل کر الیکشن لڑنے کی پالیسی کے مطابق ٹکٹ پی پی 98 میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حق بنتا ہے۔ سابق وفاقی وزیر ہمایوں اختر خان اپنے انتخابی حلقے میں پہنچ گئے۔ نیستان میں تانلے والا میں عمائدین سے ملاقاتیں، کسانوں اور سماجی شخصیات سے بھی ملے۔ ہمایوں اختر فوت شدہ افراد کے گھر بھی پہنچے، مرحومین کے اہل خانہ سے تعزیت اور فاتح خانے کی۔ پاکستان سنی تحریک وفد کی وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ سے ملاقات۔ وفد کی قیادت ڈویژنل صدر پروفیسر پیر میاں آصف رضا قادری نے کی۔ ممبر اسلامی نظریاتی کونسل حافظ محمد امجد اور دیگر بھی موجود تھے۔ ماہ ربیع الاول کا چاند نظر نہیں آیا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 ستمبر کو ہوگی۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا اعلان، کہا کہ کسی بھی شہر سے چاند دیکھنے کی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ یکم ربیع الاول 26 اگست بروز منگل کو ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ماہ مقدس کی آمد ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کی زیر صدارت اہم اجلاس، تمام سرکاری محکموں کے افسران کی شرکت، جلوس روٹس کی صفائی، بجلی کی بلا تعطل فراہمی کی ہدایت۔ فیصل آباد میں دانش فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام استقبال ربیع الاول کے حوالے سے تقریب، ضلع کونسل چوک میں شمعیں روشن کی گئی۔ تقریب کی صدارت علامہ محمد عدنان فاروق نے کی۔ دانش فاؤنڈیشن کے اسٹاف سمیت شہریوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ کمالیہ میں استقبال ربیع الاول کا جلوس برآمد استقبال ربیع الاول کا جلوس جامع مسجد نوری محلہ فاضل دیوان سے نکالا گیا۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تعداد میں شرکت، مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں بلند۔ نت نئی اور لش پش کرتی گاڑیوں کے شوقین فیصل آبادیوں کے لیے خوشخبری۔ پاک ویلز نے گٹوالا کمرشل ہب میں کار میلہ سجا دیا۔ خوبصورت گاڑیاں شوقین افراد کی توجہ کی مرکز بن گئیں۔ شہر کی بڑی تعداد میلے میں امڑ آئی، کوئی گاڑی بیچنے تو کوئی خریدنے کا خواہش مند۔ ریجنل سیلز مینیجر فراز آصف نے کہا کہ پاک ویلز کی جانب سے ہر 3 ماہ بعد میلہ لگتا ہے۔